دیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 29 اگست کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے متعلقہ فریقین کو کیس کی سماعت کے حوالے سے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے کیس میں فل کورٹ بنانے کی رائے دی تھی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی قیمتوں اور صارفین کے بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ دینے کی بھی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں صارفین کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورات ہوگی۔ خیال رہے کہ بجلی کے بھاری بلوں پر ملک بھر میں عوام سراپا احتجاج ہیں اور حکومت سے اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ مظاہرین نے کہا پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، بجلی کے بلوں نے گزارا مزید مشکل کر دیا، گھر کی اشیاء بیچ کر بجلی کے بل جمع کرانے پر مجبور ہیں۔ تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں مسافر وین کھائی میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مسافر ویگن بٹگرام سے مانسہرہ آ رہی تھی کہ ہاتھی میراسی پیک روڈ پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کو علاج کے لیے کنگ عبداللہ اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری۔ کئی مقامات پر شہریوں نے بجلی کے بل جلا دیے۔ بجلی کے بل زیادہ آنے پر کراچی، راولپنڈی، ملتان اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ کراچی میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر تاجروں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کراچی کے تاجروں نے کہا کہ الیکٹرک کے مظالم ختم نہ ہوئے تو مارکیٹوں کو ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیں گے۔ راولپنڈی میں کمیٹی چوک پر مظاہرین نے دھرنا دیا اور بجلی کے بل جلائے۔ گجرانوالہ میں مہنگی بجلی کے خلاف مظاہرین نے گیپ کا آفس کا گھیراؤ کیا۔ پشاور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں مظاہرین نے مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کیا۔ نارووال، اٹک، سرگودا اور ہری پور سمیت دیگر شہروں میں بھی مہنگی بجلی پر احتجاج کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق ہے۔ امریکہ کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری چاہتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ضروری نہیں امریکہ کے ساتھ ہر معاملے پر اتفاق ہو، ملکوں کے درمیان امور پر اتفاق اور اختلاف رہتا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان نے طویل جنگ لڑی ہے، ہم نے مل کر عالمی امن کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سے قریبی تعاون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی معاشرہ ایک متنوع حیثیت کا حاصل ہے۔ گزشتہ 200 برسوں میں امریکہ نے زبردست ترقی کی، باقی ملکوں کے لیے امریکی ترقی سیکھنے کے موقع ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پہلے ہمارے پڑوس میں ایک بڑا سپر پاور روس موجود رہا، پھر امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کا بڑا اتحاد بھی ہمارے پڑوس میں رہا۔ مزید کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وسائل اخراجات میں توازن نہ ہونا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے G20 ممالک کو خصوصی خط میں مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ خط کے متن مطابق مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو غیر قانونی حراست میں لیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کے محافظوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ G20 ممالک انسانی حقوق کے معاملات کو بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خط میں لکھا کہ بھارت پر زور دیا جائے کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جبرانہ پالیسیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے اور پرامن اجتماع پر پابندیاں عائد ہیں۔ بھارت انسانی حقوق کے محافظوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کرے۔ خط کے مطابق انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دی جائے۔
ڈنمارک حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے کے بل کی تجویز پر پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق بل قرآن پاک اور دیگر انسانی کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے گا۔ بل قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں کی بے حرمتی کو روکنے کی جانب درست سمت میں ایک قدم ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ مقدس کتابوں کی بے حرمتی اور جلانا مذہبی منافرت کا ایک سنگین عمل ہے۔ آزادی، اظہار رائے اور احتجاج کی آڑ میں مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نگراں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ نے کہا کہ 10 مئی کو جو کچھ ہوا منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ اس سے قبل کسی سیاسی کارکن نے ریڈیو پاکستان پر حملے کا نہیں سوچا۔ انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک زمانے میں تفریح کا بنیادی ذریعہ ہی ریڈیو تھا۔ اس نے اس زمین کے لوگوں کو آگے بڑھایا۔ نگراں وزیر ثقافت قومی ورثہ جمال شاہ نے کہا کبھی کسی سیاسی کارکن نے ریڈیو پاکستان پر حملے کا سوچا بھی نہیں۔ 10 مئی کو بہت ظلم کیا گیا، یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر نے دعا کی کہ گمراہ لوگ دوبارہ انسان بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت بڑھانے والے عناصر پر بھی بات کرنی چاہیے، تاہم میرا نہیں خیال جو وطن کو اپنا سمجھتا ہے وہ ڈالر کی طرف جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی محکمہ محنت کو سخت ہدایت۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا محکمہ محنت مزدوروں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں غفلت کی مرتکب ہوئی ہے۔ مزدوروں کے لیے کورٹ کیس کی وجہ سے 21 بلین روپے ہائی کورٹ کے ناظر کے پاس جمع ہیں۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ نے کیس کی صحیح پیروی نہیں کی، جس وجہ سے پیسے جاری نہ ہو سکے۔ کیس کی پیروی کی گئی ہوتی تو 21 بلین روپے جاری ہو کر مزدوروں پر خرچ ہو چکے ہوتے۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ معمار میں مزدوروں کے فلیٹس کی 4 مہینوں میں مرمت کروا کر الائٹمنٹ کر دے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا ورکرز بورڈ شہید بے نظیر آباد اور سکھر میں مزدوروں کو 15 دن کے اندر فلیٹ الاٹ کرے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ بھارت نے چاند پر قدم رکھا اور ہمارے حکمرانوں نے عوام کی گردن پر۔ سراج الحق نے اپنے تازہ بیان میں پاکستانی حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت نہ کریں، اس پر احتجاج کریں۔ سراج الحق نے سوال اٹھایا کہ جڑاوالا میں بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، بچوں پر تشدد، زیادتی، ملک میں مہنگائی، دہشت گردی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ غریب آدمی نے قرض نہیں لیا، حکمرانوں کی جائیدادیں بیچ کر قرض ادا کیا جائے۔ چھڑی IMF کی ہے اور ہاتھ حکمرانوں کا ہے۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی عوام کی نجات دہندہ کے طور پر کھڑی ہے۔ کراچی کی عدالت نے کمسن بچیوں سے زیادتی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے کمسن بچیوں سے زیادتی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنایا، جس میں جرم ثابت ہونے پر 2 مقدمات میں 2 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے کماڑی میں بچی سے زیادتی کے ملزم شریف کو عمر قید کی سزا سنائی اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ گزشتہ برس درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے دوسرے مقدمے میں سرجانی ٹاؤن میں بچی سے زیادتی کے ملزم طارق کو بھی 10 برس قید بمشقت کی سزا سنائی اور ملزم کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی درخواست ضمانت پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ATC جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی درخواست کے باعث سماعت ڈیوٹی جج نے کی۔ ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے سماعت بغیر کارروائی 28 اگست تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے 28 اگست کو ایمان مزاری کی درخواست ضمانت پر دلائل طلب کر لیے۔
میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی حضرت سخی سلطان منگو پیر کے مزار پر آمد۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سخی سلطان منگو پیر کے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سابق رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، ٹاؤن چیئرمین نواز بروہی اور دیگر بھی میئر کراچی کے ہمراہ تھے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزار کے احاطے میں مگرمچھوں کو کھانا کھلایا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزار پر ملک کی اور خصوصاً سندھ کی ترقی کے لیے دعا کی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے حضرت سخی سلطان منگو پیر کے مزار پر سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ اسپیس ایکس ڈریگن کا خلائی جہاز 4 خلابازوں کو لے کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ اسپیس ایکس ڈریگن کا خلائی جہاز فلوریڈا کے کیمپ کینیریل سے روانہ ہوا۔ خلائی جہاز کریو 7 مشن 22 گھنٹوں میں خلا میں پہنچ جائے گا۔ اس میں سوار خلابازوں کا تعلق امریکہ، جاپان اور روس سے ہے۔ یہ خلاباز ISS پر 6 ماہ گزاریں گے، جہاں وہ مائکرو آرگنزم کی خلا میں زندگی اور بقا پر تحقیق کریں گے۔ کتوں کے عالمی دن کے موقع پر بھارت کی خوبرو اداکارہ ریشمیکا مندانا نے اپنے پالتو کتے اورا کے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ ریشمیکا نے کہا کہ میں نے کتوں کے عالمی دن پر اپنی اورا کے ساتھ کیک کاٹا ہے۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریشمیکا نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اس کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر میں روؤں تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اس وقت متحرک ہوتی ہے جب میں گھر پر ہوتی ہوں۔ ریشمیکا نے کہا کہ اگر میرے پیٹ میں درد ہو تو یہ میرے پیٹ پر سو جاتی ہے تاکہ مجھے آرام ملے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔